بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کا مستحق کون؟ ویسے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچے رہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ مثلاً سطر کھولنا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، لیکن خلوت میں اور تنہائی میں یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا وغیرہ۔ مگر اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ، حاضر غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے جو فعل بھی اس کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز نہ کیا جائے، اور اپنے تمام اعضاء کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا صدر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرمانے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ مراد نہیں بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کا حق کو ادا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ مراد نہیں بلکہ جو شخص اللہ سے شرمانے کے حق کو ادا کرے گا تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے جمع کیا، اور دوسرا یہ کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے، اور تیسرا یہ کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے۔ اور خلاصہ یہ ہے، جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، پس جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرے گا۔ اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محض زبانی دعوے کافی نہیں، بلکہ اپنے جسم و روح اور خواہشات کو اطاعت خداوندی کے رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔